صفحہ 321 سورۃ النور آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ صدق اللہ العظیم۔ او کظلمات فی بحر لجی، یا ان کی مثال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہے کہ یغشاہ موج من فوقہ موج، جس سمندر میں سمندر کو ڈانپی ہوئی ہے موج پانی کی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج، من فوقہ سحاب، اور اوپر بادل ہوں گہرے، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تو اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں۔ اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے باہر، لم یکد یراہا، تو اسے نظر نہیں آتا کچھ بھی۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ ہی کی طرف سے نور نہ ہو، فما لہ من نور، اور اسے نور کہاں سے میسر آ سکتا ہے۔ یا پھر کافروں کے مثال ان اندھیروں جیسی ہے جو گہرے سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کو ڈانپا ہوتا ہے موج نے، چھال نے، اور اس کے اوپر ایک اور پانی کا ریلا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بادل گہرے ہوتے ہیں۔ یہ تو اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں، اتنا گٹا ٹوپ اندھیرا کہ جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکال کر دیکھے وہی اسے نظر نہ آئے۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے نور نہ ملے اسے دنیا میں نور کیسے مل سکتا ہے۔ ایمان کی اہمیت اور افضلیت کا تذکرہ قرآن پاک سورہ نور میں اللہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا۔ اللہ نے کہا مومن کے سینے میں ایمان کا دیا جلتا ہے، اور کافر کا سینہ تو ہے لیکن اس میں کفر کے اندھیرے ہیں۔ شرک کے اندھیرے ہیں، ادھر توحید کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہے، ادھر کفر کا اور شرک کا اندھیرا ہے سینے کے اندر۔ پھر اس اندھیرے کی بنا پر میں نے کہا تھا نور کی کتنی قسمیں ہیں؟ نور کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک نور یہ جو لائٹ کے ذریعے، قدرتی لائٹ کے ذریعے، مصنوعی لائٹ کے ذریعے روشنی جو ہمیں ملتی ہے، یہ ایک نور ہے۔ اور ایک نور وہ ہے جو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، یہ بھی آنکھ کا نور، یہ اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بالفرض وہ نور نہ ہو، یہ نور ہو، انسان قدرے کسی چیز کے قابل رہتا ہے، لیکن وہ نور ہو، یہ نہ ہو، تو پھر اس کی کوئی افادیت نہیں بندے کے سامنے۔
سورج کی اتنی چمک ہوتی ہے، اندھے بندے کو کیا علم کے دینا یا رات؟ تیسرا نور ہے علم کا، وحی کا، ایمان کا، جو آسمان سے نبیوں کے سینے پر اترتا ہے اور وہ قرآن یا کتاب ہدایت کی شکل میں مومنوں کے لیے آتا ہے، پھر اس کا نور سینے میں جاتا ہے، وہ ہدایت، وہ ایمان، وہ علم، وہ وحی، وہ اتقان سینے میں منتقل ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا پھر وہ جتنا نور بڑھتا جاتا ہے اس کی روشنی آگے دل و دماغ کو جاتی ہے، پھر بندے کی سوچ، فہم، فراست اور عقل وہ مزید تیز ہو جاتی ہے۔ لیکن جو کافر ہے وہ ان نوروں سے معروم ہوتا ہے، خصوصاً جو سب سے بڑا اہم نور جو ہدایت کا نور ہے اس سے وہ معروم ہوتا ہے۔ اس کے لیے اندھیرے ہوتے ہیں، کفر کے، شرک کے اندھیرے، اور پھر اس کے کام بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں، جیسا اس کا عقیدہ کفر والا ہے کام بھی، کہ کبھی وہ پتھر کی پوجا کرتا ہے، کبھی وہ سیمنٹ کے کسی بنائے ہوئے اپنے دربار مزار کی پوجا کرتا ہے، کبھی کسی کی پوجا کرتا ہے، وہ اندھیروں میں ہے، وہ کہتا ہے بس یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بڑی اونچی گدی ہے، یہ بڑا کچھ ہے۔ تو یہ دکھا رہے تھے ایک دن کہ ہندوؤں کے ہاں ایک تصور ہے کہ ایک پتھر ہے، پتھر کہ جو اٹھا لے پتھر کو تو وہ ان کے ہاں کہتا ہے بھی یہ تندرست ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو کوئی ہوائی یہ وہ چیزیں نہیں۔ جس سے پتھر نہ اٹھے تو کہتے ہیں ابھی اس کو کوئی مسئلہ ہے۔ اور یہی مسلمانوں نے محبوب دکھا رہے تھے کہ فلانے دربار پر بھی یہی پتھر رکھا ہوا ہے، وہاں بھی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اندھیرے ہیں، خواہ اسلام والے اپنے اندر رکھ لے، نام اسلام کا لے، اندر اندھیرا رکھ لے، خواہ ہندو رکھے، یہود و نصارہ رکھے، تو اسی کی بنیاد پر وہ اپنے اعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے مثال دی، ایک گہرا سمندر ہو، گہرے سمندر میں پھر پانی کے ریلے آتے ہیں، موجیں آتی ہیں، پانی کے سیلاب کے ریلے جب آتے ہیں، پھر آپ نے سمندر دیکھا ہے تو اوپر بڑے بڑے ریلے آتے ہیں، اور سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، فش ہیں، آپ اندازہ لگاتے وہ ساری کی ساری گہرائی میں کتنے ہزار فٹ گہرا سمندر، تو اس میں پانی کی کوئی اعداد و شمار نہیں کہ کتنا پانی ہے، اس میں اتنا اندھیرا، پھر پانی کی تہیں اور اس کے نیچے کتنا اندھیرا ہوگا، پھر اوپر اگر بادل چھائے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے، کہ اتنا اندھیرا کہ بندے کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، یعنی جس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا، مالک بندے کی اشارہ کے قریب ہے، جو اپنے مالک کو نہ پہچان سکا، اپنے رب کی توحید اور وحدانیت کو نہ پہچان سکا، وہ اسی طرح اندھیروں میں ہے۔ اور قرآن پاک نے اس کی مثال ایسے دی ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے۔ جب دوست اللہ بنتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ دوستی اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں تو اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا، جو کافر ہے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست ہے شیطان، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ جو توحید والے ہیں وہ روشنی میں، اور جو شرک اور کفر والے ہیں وہ اندھیروں میں جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے، آپ نے اس سے پچھلی صورت کون سی تھی حافظ نہ بتائے گا، ابھی ہم نے ختم کی ہے پچھلی صورت، سورہ المومنون ابھی پڑھی، اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے بتایا کامیاب مومنوں کی کون سی خوبیاں ہیں، 10 خوبیوں کا ذکر کیا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کے اندر مومن ہے، کامیابی ہے۔ نور کیسے آتا ہے؟ نماز کا نور ہے،
زکات دینے کا نور ہے. یہ ساری آپ دوبارہ ریپیٹ کر کے دیکھیں. اللہ نے اس لیے تو بیان کیا. اور ایک سورہ ہے قرآن پاک میں سورہ المومن، وہاں ایک مومن کا تذکرہ ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں. ایمان جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں. ایمان ایسی پاورفل طاقت ہے، انسان جس کے پاس آ جائے کچھ بھی نہ ہو وہ ڈٹ جاتا ہے دلیر بن کر. اور اس ایمان نام ہے یقین کا، جس کا یہ یقین ہو کہ میری موت و حیات کا مالک اللہ ہے، میرے رزق کا مالک اللہ ہے، اور میرے تمام معاملات میرے اللہ کے اختیار میں. یہ ایمان اور یقین جس کے اندر پکا ہو جائے، جتنا اس کا نور اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. پھر جتنا وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، جس کو اللہ کی طرف سے ایمان کا نور نہیں ملا، جس نے کفر کا معنی انکار کر دیا، جس نے ایمان کا، یقین کا، توحید کا انکار کر دیا، اس نے اللہ کے ایمان کو جھٹلا دیا اور اللہ کی طرف سے نور سے ملا ہی نہیں. فما لہ من نور، پھر کوئی روشنی، کہیں جدت ہے، یہ نئی روشنی ہے، یہ فلاں چیز ہے. سائنس آپ نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑا پڑھے لکھے ہیں، اس کے باوجود بھی مشرک ہیں. بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑا کچھ پڑھے، اس کے باوجود بھی کافر ہیں. اور ان کو اپنے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں پتا کہ ہم نے استنجا کیسے کرنا، پاک کیسے رہنا ہے. تو اس لیے کہ وہ اندھیرے میں ہیں، وہ گمراہی میں ہیں، نور سے معروم ہے. جن کو اللہ نور عطا کر دے، اللہ رنگ نہیں دیکھتا، اللہ ان کا ڈھنگ نہیں دیکھتا. جس کو طلب ہو نور کی، اللہ نور وہ ان کو عطا کر دے. پھر ان کا سینہ نور سے اتنا روشن ہوتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے. محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی مسجد میں آئے اور آ کر نہ انہوں نے عشاء کے بعد کہنے لگے مسئلہ بتاؤ، فلانا مسئلہ بتا دیا. کہنے لگے اور بتاؤ، بتایا. کہنے لگے اور بتاؤ. ایسے رات لیٹ ہو گئی مسجد نبی میں، جانے لگے تو چاندنی رات نہیں تھی، اندھیرا تھا. تو مدینے میں اس وقت جو بازار تھے وہ خطرناک تھے، ڈرونے تھے. سانپ بڑے نکلتے تھے مدینے میں، صحرائی علاقہ، وہ ریتلا علاقہ، سانپ بڑے نکلتے تھے. پھر درندے بھی آ جاتے تھے. تو کہنے لگے اندھیرا ہے اور کھڈے بھی تھے، کیسے جائیں. تو ویسے ایسے لوگ جو پہاڑ علاقے میں، ان کے پاس چھڑیاں تھیں دونوں کے پاس. تو جب باہر نکلے تو ایک کی چھڑی سے نور اور لائٹیں نکلنا شروع ہو گئی، ان کے لیے روشنی پیدا ہو گئی، وہ چلنا شروع ہو گئے. اللہ نے ان کی لائٹ میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، روشنی شروع کر دی. جب آگے چوک آیا تو ایک جس کی لاٹھی سے نور نکل رہا تھا نا، وہ کہنے لگا میں نے تو ادھر کو جانا. تو دوسرا کہنے لگا میں نے آگے جانا. تو وہ ادھر کو مڑا، جس نے آگے جانا تھا اس کی لاٹھی سے نور نکلنا شروع ہو گیا. سینے میں بھی نور ہے اور ان کے آنکھوں کا بھی نور ہے. اللہ نے ان کے، اور پھر قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ اب ہمارا نور پورا کر دے. کہاں؟ پل صراط پہ، جہاں اندھیرے ہوں گے اور گٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، بال سے باریک تلوار سے تیز اور ایسے حکوں سے وہ بھرا پڑا، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا. اتنا نور ہوگا، اتنی چمک ہوگی. محبوب کائنات نے فرمایا پہلا قافلہ اتنی تیزی سے گزر جائے گا جتنی بجلی کی سپیڈ ہے، بجلی کی سپیڈ ہے، اس سے تیزی سے گزر جائیں گے. روشنی بھی ہوگی ایمان کی وجہ سے. اللہ ہمیں عطا. آمین یا رب العالمین.